السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، بالخصوص پردہ نشین خواتین، معزز طالبات و معلمات، اللہ رب العالمین کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی اس اصلاحی مجلس میں کچھ دیر اللہ کے کلام پاک کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ مدرسے حفصہ للبنات میں حاضری کی سعادت ہوئی۔ یہ وہ شجر ہے جس کو حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری الیاس صاحب رحمہم اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ مدرسے میں ابھی میں داخل ہوا تو قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ الحمدللہ ایک قلبی اطمینان ہوا کہ اللہ رب العالمین حضرت والا کو جزائے خیر، جزائے کثیر عطا فرمائے اور آپ کی درجات کو بلندی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ کلام پاک یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ قرآن پاک کی نسبت سے ہم یہاں جڑے ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو مسلمان اگر دوبارہ وہی عزت و عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ زمانے جاہلیت سے زمانے نبوت کی طرف لوٹے اور اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست و احباب کو، سارے زمانے کو قرآن سے منسلک کر دیا، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا ان کا مقصد بن گیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے جو انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے وہ قابل رشک ہے۔ آج مسلمان اپنی اس کھوئی ہوئی عزت، اس کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کے سوائے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، اور جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور جس پر عمل کرنا یہ دونوں جہاں کی کامیابی اور سعادت مندی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا کلام، ہم یہ نہ سمجھے کہ ان مدارس میں قرآن کی تعلیم پڑھا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے اسکولز میں، کالجز میں جو ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہیں، فلاں ہو رہی ہیں، وہ بڑے بڑے تمغے حاصل کر رہے ہیں، اس پر کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ کلام وہ کلام ہے۔ شاعر کہتا ہے درفشانی نے تیری خطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری خطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا وہ بابرکت کلام ہے، جس طرح تمام
کائنات تمام مخلوقات پر اللہ رب العالمین حاکم ہیں، رازق ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بادشاہ ہیں۔ اللہ کا کلام بھی تمام دنیا کی کتابوں کا بادشاہ ہے، تمام دنیا کی ڈگریوں کا، سندوں کا بادشاہ ہے اللہ کا کلام۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے فخر ہے، ہم پڑھا رہے ہیں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہم عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین بہت اس کا شایع نشان اللہ رب العالمین اجر دیں گے، کامیاب عطا فرمائیں گے۔ اس میں خلوص پیدا ہو، للہیت پیدا ہو۔ تو قرآن مجید اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اعزاز میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو غور سے سنو۔ بس اتنا کہنا تو کافی تھا۔ وَأَنصِتُوا بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ خاموش رہو کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم، جب قرآن کے احکامات سنائے جاتے ہیں تو خاموش رہنا ہے اور غور سے سننا ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ قرآن مجید آج مسلمان کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں قرآن موجود نہ ہو۔ ہر گھر میں تو قرآن ہے، ہر شخص کے پاس، ہر مکان میں، ہر گھر میں، ہر کچے پکے گھر میں قرآن ہے، لیکن اس کو پڑھنے والے کون ہیں؟ اس کو سمجھنے والے کون ہیں؟ اس پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے عزت ہمیں عطا ہو، ہمارا جو ہے مقام ہو، مرتبہ ہو، رتبہ ہو، ہماری دعائیں قبول ہو، یہ ظلم کے بادلیں چھٹ جائیں۔ یہ کیسے چھٹ سکتی ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے، کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ جو مدارس کا قیام ہوتا ہے، جو مدرسے جن میں طلباء و طالبات پڑھتے ہیں، مدرسہ حفصہ للبنات، یہ جو ہمارے شہر محبوب نگر کا ایک جانا مانا ادارہ ہے، یہاں پر جو تعلیمی سلسلہ جو چل رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے تا قیام قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ بہت ہی مبارک بات ہے کہ اس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے جو جن کو اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے، اپنے غیب سے جو ہے اس کو پورا کریں گے، اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال ہم اس چیز سے منسلک ہیں جس سے صحابہ منسلک تھے، ہم اس چیز سے جو ہے ہمارا ربط ہے جس سے رسول اللہ اور صحابہ کا ربط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، پڑھاتے تھے صحابہ کو، قرآن سکھاتے تھے، قرآن جو ہے سنتے تھے، صحابہ سے سناتے تھے۔ کئی ایسے احادیث ہیں، کئی ایسے جو ہے واقعات ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ کی زندگی میں اور زندگی کے بعد تا قیام قیامت تک وہ جاری و ساری رہنے والا معجزہ ہے۔ اور اس کے کئی جو ہے حضرات علماء کرام نے شرح بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے جس میں ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے، جاذبیت ہے۔ جس طرح مقناطیس ہوتی ہے، مقناطیس ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو لوہے کے سامنے رکھیں گے تو لوہے کو کھینچتا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، اس سے مقناطیس لیتے ہیں، لوہے کو کھینچتے ہیں، بنا کرتے ہیں۔ تو میگنیٹ، مقناطیس ایک ایسا ٹکڑا ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے بھی افضل قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا گھروں میں پڑھنا، مدرسوں میں سیکھنا، مدرسوں میں پڑھانا انسان کی زندگیوں میں ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے، اللہ کے خزانوں کو کھینچتا ہے، اللہ کی برکتوں کو کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندیوں پر اپنی رحمتوں کو نچھاور فرما دیتے ہیں جو قرآن مجید سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم پر فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں
من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں جاذبیت ہے، جس میں جاذبیت ہے۔ اگر آپ کوئی فلسفے کی کتاب پڑھیں، کوئی شعراء کی کتاب پڑھیں، کوئی اور کتاب پڑھیں، فلاں پڑھیں، 1 سے 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کتاب نظر آ گئی تو ارے بھائی میں یہ کتاب پڑھ لیا ہوں، اسے رکھ دیتے ہیں، دوبارہ اس کو نہیں پڑھتے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، الا یخلق بکثرت الرد، کبھی انسان کی طبیعت قرآن کے پڑھنے سے، کثرت سے پڑھنے سے بھی اکتا نہیں جاتی۔ جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے، اتنا شوق ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ قرآن کو ہم پڑھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ کبھی اس سے طبیعت بیزار نہیں ہوتی، کبھی اس سے طبیعت اکتا نہیں جاتی۔ وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کو جو ہے ذرے سے روشن بنا دیا، چاند ستاروں سے زیادہ روشن بنا دیا؟ صحابہ کی وہ ذات اقدس تھی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے سمعنا و اطعنا کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مکے کی، مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں کھڑے ہوئے تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز تھوڑا پست تھی، تھوڑا آہستہ سے پڑھ رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوتے ذرا آگے تشریف فرما ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور بآواز بلند، تہجد نماز میں پڑھ رہے ہیں، بآواز بلند پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز کے بعد فرمایا کہ کیا بات ہے ابو بکر، آپ قرآن آہستہ پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ میں تہجد میں قرآن اس لیے آہستہ پڑھ رہا تھا تاکہ سونے والوں کی نیند میں خلل نہ ہو۔ ایک انداز، ایک طریقہ، صحابہ سے ہمیں دین سیکھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی سیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا بھی سیکھنا ہے، پڑھانا بھی سیکھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اے عمر کیا بات ہے، آپ زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ کون سی نماز میں؟ تہجد کی نماز میں۔ صحابہ کا تعلق قرآن سے اور صحابہ کا تعلق تہجد سے، اور کیوں نہ ہو، صحابہ جو ہے اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اقتدیتم، ستاروں کی طرح بن گئے۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، صحابہ ستاروں کی طرح بن گئے۔ آج ہمارا تعلق نہ نماز سے ہے، آج ہمارا تعلق نہ احکامات سے ہے، آج ہمارا تعلق سچائی سے، آج ہمارا تعلق امانت داری سے، دیانت داری سے، یہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہماری سوچوں میں، فکروں میں ہمیشہ کسی کی غیبت ہوتی ہے، ہمیشہ کسی سے جلن ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ عمل کے طرف ہم نہیں جاتے، بلکہ ان لایانی چیزوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اسی کی نحوست ہے کہ آج ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اسی کی نحوست ہے کہ آج ہم تہجد سے دور ہیں، اسی کی نحوست ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ بس رسماً ہم جو ہے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کی یہی تعلیمات ہیں؟ ہم رسماً نہیں ہونا ہے، ہمیں رابطاً ہونا ہے، عملاً ہونا ہے۔ اللہ کے رسول کے ہم سچے بندے، سچے غلام بن کر زندگی گزارنا، یہ ہے ہمارا مقصد۔ ہم اس مقصد کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، کس علم سے ہمارا تعلق ہے، کس ذات سے ہمارا تعلق ہے، کس پیغمبر سے ہمارا تعلق ہے، کس کتاب سے ہمارا تعلق ہے۔ اس تعلق کو پہچانیں، ہم ہمارے اندر خلوص پیدا کریں، اللہ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، راتوں کو اٹھیں، تہجد میں قرآن پڑھیں، قرآن کے معنی کو سمجھیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے رونا یہ صدیقیت کی نشانی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے مومن کا دل جو ہے موم کی طرح پگھل جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو جو ہے ہم
جتنا بھی چاہے پڑھیں، جتنا بھی سمجھیں، ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو صحابہ روتے تھے، آپ کا قرآن سنتے تو صحابہ جو ہے روتے تھے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا کلام میرے دربار میں، میرا بندہ میری بندی تہجد کے وقت اٹھیں، پڑھیں، اس قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آئیں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین